بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں انہوں نے فرمایا کہ وہنا مسائلو، یہاں پر چند مسئلے ہیں، تو ان میں سے 8 مسئلے آپ مکمل پڑھ چکے، 9 مسئلے کی 2-4 لائنیں آپ نے پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں 9واں اور 10واں مسئلہ مکمل پڑھیں گے۔ تو 9واں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور پر، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، اب جس جانور پر یہ سوار تھا اس جانور نے کوئی نقصان کر ڈالا، کسی کو کاٹ ڈالا یا کسی کو اپنی جو لات ماری، ٹانگ ماری، تو اس کا ضامن کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جو سر یا اگلی ٹانگوں کے ساتھ نقصان کرے گا اس کا ضامن سوار ہے، جو پچھلی ٹانگوں کے ساتھ وہ جانور نقصان کرے گا وہ سوار اس کا ضامن نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدل جانور کو لے جاتے ہیں، خود آگے چلتے ہیں، جانور ان کے پیچھے ہے، تو اس شخص کو بولتے ہیں قائد۔ یہ بھی اس جانور کے سر اور اگلی ٹانگوں کے نقصان کا ضامن ہے، پچھلی کا نہیں۔ اور ایک شخص ہوتا ہے قائد اور سائق، جو جانور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو وہ جو ہے جانور کے جناب تمام اعضاء کے نقصان کا ضامن ہے۔ ابھی آج جو اس مسئلے کا بقایا حصہ پڑھتے ہیں کہ اگر ایک ہی جانور پر 2 بندے سوار ہیں اور اس جانور نے کوئی نقصان کر ڈالا، کیا دونوں ضامن ہیں؟ ایک ضامن ہے۔ ایک قول کے مطابق دونوں ضامن ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ دیکھو جانور کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا، جس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا وہی ضامن ہے۔ کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ جانور یہ دونوں نہیں چلاتے، جانور اپنا مالک ہی چلاتا ہے، یا جانور کے آگے چلتا ہے یا جانور کے پیچھے چلتا ہے، پھر تو یہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مالک صاحب جو ہے کیا ہے وہ ضامن ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا ہے یہ جانور قطار کی صورت میں ہوں، تو قطار کی صورت میں ہوں یعنی کیا 10 15 20 اونٹ ہیں جیسے وہ لائن میں چلتے ہیں، تو اس میں اگلے اونٹ پر کوئی سوار ہے، پیچھے والوں پہ تو کوئی سوار نہیں، ان کی رسی اگلے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، تو پیچھے والوں کا کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا، باقی اگلے جانور کا جو ہے کیا ہے وہ سوار ضامن ہوگا، وہ بھی اگلی ٹانگوں اور اس کے سر کے نقصان کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مالک خود جانور چلا رہا تھا اور مالک نے جانور کو ایسے دوڑایا کہ جو اس پر سوار تھا وہ گر گیا، تو اس کا ضامن بھی مالک ہوگا۔ خیر، 9واں مسئلہ یہاں پر ختم۔ 10واں مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جرم میں 2 بندے کردار ادا کریں، ایک سبب ہو ایک مباشر ہو، تو اس جرم کا ضامن کون ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھیں ان میں سے قوی کون ہے؟ جو قوی ہے وہ ضامن ہوگا۔ مثلا میں نے ایک کنواں کھودا، آپ نے دیکھا کہ میں نے کنواں کھودا ہے اور وہ بھی میں نے اپنی ملکیت میں کھودا، آپ نے کسی کو اس کنویں میں پھینکا ہے تو پھر اس کے آپ ضامن ہیں، میں ضامن نہیں ہوں۔ لیکن اگر کنواں کھود کر میں نے اس کے اوپر کوئی قالین، کوئی گھاس وغیرہ رکھ دی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا اور آپ وہاں سے گزر رہے تھے، کسی کو ایسے ہی دھکا دیا، وہ جا کے اس کنویں میں گرا، تو اس میں مباشر ضعیف ہے، سبب قوی ہے، تو کنویں کھودنے والا ضامن ہوگا۔ اچھا، کنواں اتنا کھودا ہے کہ جس سے گرنے سے کوئی بھی نہیں مرتا، لیکن کسی بندے نے پھر اس میں کوئی نیزے وغیرہ نصب کر دیے ہیں، تو کھودنے والا ایک ہے، نصب کرنے والا کوئی تیسرا ہے، ٹھیک ہے، اور دھکے دینے والا کوئی اور ہے، تو اس میں اگر وہ بندہ نیزوں کی وجہ سے مرا ہے تو جس نے نیزے نصب کیے تھے وہی اس کا ضامن ہے۔ البتہ پھر مزید اس کی تفصیل جو ہے کیا ہے وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تو رکب یرکب پڑھیں یا رکب یرکب علم یعلم سے، اگر دابہ پر سوار ہوں اسنان 2 بندے، تساویا دونوں کے دونوں بندے مساوی ہیں، کس بات میں؟ پھر زمانے ضامن بننے میں، اشتراکہما فی الید، اس لیے کہ یہ دونوں سوار کنٹرول میں مساوی ہیں اس جانور کے،
و سببیت، اور جو اس جانور نے نقصان کیا اس کے سبب میں بھی یہ دونوں گویا کے مساوی ہیں. الا ان یکون احدہما ضعیفا، مگر یہ کہ دو سوار میں سے ایک ضعیف ہو ایک قوی ہو. ضعیف کیسے ہوتا ہے؟ لصغر، ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک مریض ہے. فیختص زمان بالآخر، تو پھر زمان مخصوص ہے اس غیر ضعیف کے ساتھ. کیوں؟ لأنہ المتولی امرہا، کہ وہی شخص اس جانور کی جو ہے کیا ہے جناب اس رسی کو سنبھالے ہوئے ہے، یہی اس پر کنٹرول کیے ہوئے ہے. وَلَوْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا، اگر اس جانور کا مالک جانور کے ساتھ ہو، مُرَائِيًا لَهَا، اور وہی مالک اس جانور کو جو ہے کیا ہے مد نظر رکھے، وہی اس کی نظرداری کرے. فَلَا زَمَانَ عَلَى الرَّاكِبِ، تو سوار پر کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں. وَيَبْقَى فِي الْمَالِكِ، اور باقی رہے گی مالک میں ما سبق من تفصیل، وہ تفصیل جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی کہ مالک قائد ہے سائق ہے، بے اعتبار کون ہی سائقن او قائدن، اس لحاظ سے کہ یہ مالک سائق ہے یعنی جانور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کے چارے ٹانگوں کے نقصان کا ضامن ہوگا، او قائدن جانور کے آگے چلتا ہے تو پھر جو ہے اس کی اگلی ٹانگوں کا جو ہے کیا ہے یہ ضامن ہوگا. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ مُرَائِيًا لَهَا، لیکن اگر مالک اس جانور کو نہیں سنبھال رہا، بل تولا امرہا الراکب، امرہا کی ضمیر جائے گی دابہ کی طرف، بلکہ اس نے دابہ کا کنٹرول سوار کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو ضمن دون المالک، ضمن میں ایک مستتر ضمیر ہے جو راکب کی طرف جا رہی، وہ راکب ضامن ہوگا، مالک ضامن نہیں ہوگا. وَيَضْمَنُهُ مَالِكُهَا، اور اس راکب کا بھی ضامن ہوگا دابہ کا مالک. خوب. راکب ایزن، خوب، راکب ایزن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی راکب بھی ضامن ہے اور مالک بھی ضامن ہے. لو نفرہا فالکتہو، لا ان الکتہو بغیر سببی. بھائی یہاں پر جو ہے مطلب تو یہ ہے کہ راکب کا ضامن ہوگا. یضمن و فعل ہو مفعول کی ضمیر، مالک اس کا فاعل، یہ مفعول کی ضمیر جا رہی ہے راکب کی طرف، یعنی دابہ کا مالک راکب کا سوار ہوگا. خوب، پھر راکب کو اس نے گویا کہ ضمیر کو اسم ظاہر کی صورت میں کیا، ایزن، جنایت کی طرف، یعنی جیسے یہ جانور کسی اور پر جنایت کرتا ہے اس کا بھی مالک ضامن ہے، راکب کا بھی مالک ضامن ہوگا. کب؟ لو نفرہا، جب مالک نے اس جانور کو دوڑایا، جانور نے چھلانگیں ماری، فالکت ہو، پھر جانور نے اس سوار کو گرا دیا. لا ان الکت ہو بغیر سببی، لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ گر جائے لیکن اس مالک کے سبب کی وجہ سے نہیں، پھر مالک اس کا ضامن نہیں ہے. وَلَوْ اجْتَمَعَ لِلدَّابَّةِ سَائِقٌ وَقَائِدٌ، اگر ایک ہی جانور کو چلانے والے دو بندے ہوں، ایک اس کے آگے والے رسی سے پکڑے ہوئے ہے، دوسرا پیچھے سے اس کو چابک وغیرہ مار رہا ہے، یا کبھی کبھی دو رسیاں جانور میں ڈالتے ہیں، ایک شخص آگے والی رسی کو کھینچتا ہے، ایک شخص پیچھے والی رسی کو، کیونکہ جانور جو ہے کیا ہے وہ لڑنے والا ہے، تو پیچھے والے کے ساتھ لڑے گا تو آگے والا رسی کھینچے گا، آگے والے کے ساتھ لڑے گا تو پیچھے والا رسی کھینچ لے گا. ٹھیک ہے جناب. او احدہما وراکب، یا ایک جو ہے کیا ہے مالک ہے قائد اور سائق میں سے، اور دوسرا سوار ہے. اور ثلاثۃ، یا ایک ہی جانور کو تین بندے کنٹرول کرتے ہیں، قائد بھی ہے جانور کے لیے، سائق بھی ہے، راکب بھی ہے. اشترکو، تو یہ پھر تینوں مشترک ہوں گے فی زمان المشترک، ایسے نقصان میں جس کی ضمانت مشترک ہو. یعنی اگر اگلے پاؤں کے ساتھ ہی یہ نقصان کرتا ہے جانور تو قائد بھی اس میں حصے دار ہوگا، راکب بھی، سائق بھی. واختص سائق، اور مخصوص ہوگا سائق ضمانت کے حوالے سے بجنایت رجلین، اگر یہ پچھلی دو ٹانگوں کے ساتھ نقصان کرتا ہے. کان المقود والمسوق قطارا، اگر وہ جانور کے جن کو آگے سے مالک لے کے جا رہا ہے، یا وہ جانور جن کو مالک کو پیچھے کی طرف سے نظرداری کر کے لے جا رہا ہے، وہ قطار کی صورت میں ہو، لائن کی صورت میں ہو، چند جانور ہو، ففی الحاق الجمع بالواحد، کیا پھر پوری قطار کا حکم وہی ایک جانور والا حکم ہے حکم کے لحاظ سے؟ وجہان،
من صدق سوق ول جناب جو ہے قود تو نہیں پڑھیں گے میرے خیال میں، والقود للجمی، بھائی سوق یعنی پیچھے سے ہانکنا، قود یعنی آگے اس کے رسی کو کھینچنا، یہ سب کے لیے صدق کرتے ہیں، جیسے ایک میں صدق کرتے ہیں سب میں بھی۔ ومن فقد علت زمان، اور ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قطار کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ضمانت والی جو ہے کیا ہے علت ختم ہو جائے گی۔ وہی القدرت علی حفظ ما یضمن جنایتہ، بھائی وہ علت زمان کیا ہے کہ اس جانور کے چلانے والے میں قدرت ہو کہ وہ حفاظت کر سکے کس کی، ما یضمن جنایتہ، جس جنایت کا یہ ضامن بن رہا ہے۔ فإن القائد لا يقدر، بتحقیق جو بندہ اس لائن کو آگے سے کھینچ رہا ہے اس میں یہ قدرت نہیں ہے، علی حفظ ید ما تأخر عن الاول، کہ وہ پہلے جانور کے علاوہ دوسرے تیسرے چوتھے جانور کے اگلے پاؤں کو جو ہے کیا ہے کنٹرول کر سکے غالباً۔ وقت سائق، اور اسی طریقے سے جو پیچھے اس قطار کے آ رہا ہے وہ بھی آخری جانور کو کنٹرول کر سکتا ہے، بنسبت غیر المتأخر، متأخر کے علاوہ دوسرے جانوروں پر اس کی قدرت نہیں ہوتی۔ وہذا اقوا، فرماتے یہی دوسرا پہلو، یعنی اس کا قطار کو ہم ملحق نہیں کریں گے واحد کے ساتھ، یہ قوی ہے نا۔ لو رکب واحدا، اگر یہ ایک جانور پر سوار ہے، وقاد الباقی، اور دوسروں کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، تعلق بہ حکم المرکوب، تو اس شخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس پر سوار ہے، اس کی بھی اگلے ٹانگوں کا ضامن ہوگا، واول المقتور، اور جو قطار میں پہلا جانور ہے اس کا بھی ضامن ہوگا۔ وقذا لو ساق مع ذلك واحدا، اور اسی طریقے سے اگر یہ سوار ہے ایک گھوڑے پر اور اس گھوڑے کو آخر میں لے کے آگے والوں کو چلا رہا ہے، تو یہ جس پر سوار ہے اس کا بھی ضامن ہوگا، اور اس سے جو اگلا ہے اس کا بھی جو ہے کیا ہے ضامن ہوگا، واحدن او اکثر۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک کو چلائے یا ایک سے زیادہ کو چلائے، تو اس میں تو لگتا یہ ہے کہ اس میں بھی وہی ایک سوار والا اور دوسرا اس سے اگلے والے کا یہ ضامن ہے۔ العاشرۃ، یعنی المسئلۃ العاشرہ، 10واں مسئلہ، یضمن المباشر، ضامن ہے وہ شخص جو ڈائریکٹ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی نقصان والا کام کرتا ہے، لو جامعہ سبب، اگر اس کے ساتھ سبب بھی اکٹھا ہے، دونہ لأنہ اقوی و اقرب۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی مباشر ضامن ہوگا، اگر اس کے ساتھ سبب بھی ہے تو سبب ضامن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مباشر ہی اقوی ہے اور اقرب ہے جنایت کے۔ ھذا، یہ جو ہم نے مباشر کے ضمانت کی بات کی، وعلم المباشر بسبب، جب مباشر کو علم ہو سبب جنایت کا۔ ولو جہل المباشر، لیکن اگر مباشر جاہل ہے اس سبب جرم سے، تو ضمن سبب، تو پھر سبب ضامن ہے۔ فسبب کی مثال دیں جہاں سبب ضامن ہے، کہتے کہ الحافر للبئر، جیسے کوئی شخص کنواں کھودتا ہے، فی غیر ملک ہی، اپنی ملکیت کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں، اور وہاں پر کوئی کسی کو دھکا دے دیتا ہے، مباشر ضامن ہوگا۔ کالدافع فیہا، جیسے کوئی شخص کسی کو کنویں میں پھینکتا ہے، فالضمانو علی الدافع دون الحافر، تو ضمانت ہوگی اس پر جس نے کنویں میں پھینکا ہے، کھودنے والے پر جو ہے کہ ضمانت نہیں ہوگی۔ الا ان تکون البئر مغطاطا، مگر یہ کہ وہ کنواں جو ہے کیا ہے جناب ڈھانپا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی چیز گھاس وغیرہ رکھی ہوئی ہو، ولا یعلم بها الدافع، اور دافع کو اس کنویں کا علم نہ ہو، فضمان علی الحافر، تو اس صورت میں ضمانت اس شخص پر ہوگی جس نے کنواں کھودا ہے، لضعف المباشر بالجہل، جہل کی وجہ سے مباشر جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے۔ وَيَضْمَنُ أَسْبَقُ سَبَبَيْنِ، اچھا اگر کسی جرم کے 2 سبب ہوں تو جو سبب پہلے بنے گا وہ ضامن ہوگا، بعد والا ضامن نہیں ہوگا۔ لَوْ اجْتَمَعَ، اگر 2 سبب جو ہے کیا ہے وہ جمع ہوں، اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، كَوَاضِعِ الْحَجَرِ، مثلا کسی بندے نے ایک پتھر رکھا ہے، وحافر البئر، اور دوسرے شخص نے اس پتھر سے آگے کنواں بھی کھودا ہے، فَيَأْسِرُ بِالْحَجَرِ، تو کوئی شخص اس پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے،
فیقع فی البئر، پھر کنویں میں گر جاتا ہے، فیضمن واضع الحجر، تو یہاں پر وہ شخص ضامن ہوگا جس نے پتھر رکھا ہے، لأنہ اسبق سببین، اس لیے کہ یہ دو سببوں میں سے پہلا سبب ہے جو اس بندے کے گرنے کا سبب بنا تھا۔ وَإِن تَأَخَّرَ الْوَضْعُ عَنِ الْحَفْرِ، ٹھیک، وَإِن تَأَخَّرَ، اگرچہ کنویں کھودنے کے بعد ہی اس نے پتھر رکھا ہو پھر بھی یہ شخص ضامن ہوگا۔ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْحَافِرُ، اور اگر کنویں کھودنے والا پہلا سبب بنے، کیسے؟ کما لو نصب انسان سکینا، جیسے کوئی انسان ایک چھری یا کئی ساری چھریاں، نیزے، تلواریں نصب کر دیتا ہے فی قعر البئر، کنویں کے تلوے میں، کنویں کے نیچے والے حصے میں، فوقع فیہا انسان، تو اس کنویں میں ایک انسان گر گیا، من غیر اثار، اس کی کسی چیز کے ساتھ پاؤں وغیرہ نہیں ٹکرایا تھا، فاصابتہ السکین فمات، پھر وہ چھری لگنے کی وجہ سے مر گیا، فضمان علی الحافر، تو یہاں پر ضمانت اس بندے پر ہوگی جس نے کنواں کھودا تھا۔ ھذا اذا کان متعدیین، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ کون سا سبب ضامن ہے کون سا نہیں، جب وہ تجاوز کار ہوں، یعنی اپنی ملکیت کے علاوہ کہیں اور جگہ پر انہیں ایسے کیا ہو۔ فلو کان فعل احدہما فی ملکہ، اگر ان میں سے کسی نے ایک فعل اپنے ملکیت میں کیا، پتھر والے نے تو اپنی ملکیت میں پتھر رکھا تھا، یا کنویں والے نے اپنی ملکیت میں کنواں کھودا تھا، فضمان علی الاخر، تو پھر ضمانت اس شخص پر ہوگی جس نے وہ سبب اپنی ملکیت کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھا ہے، لاختصاصہ بالعدوان، اس لیے کہ یہی آخر جو ہے یہ عدوان کا سبب بنا ہے۔ تو الحمدللہ 10واں مسئلہ پورا ہو گیا، ابھی اگلے درس میں انشاءاللہ ہم 11واں مسئلہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔